محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد في أول كلامنا وعلى آل محمد في أوسط كلامنا وعلى آل محمد في آخر كلامنا. گرامی قدر حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز نوجوان بھائیوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، ہم سب کی یہاں حاضری ایمان کی نسبت پر ہوئی ہے. ہمارا جو رشتہ ہے، ہمارا جو ریلیشن ہے، وہ ایمانی رشتہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام مقدس میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. ہماری یہ حاضری، نہ میں آپ کو پہچانتا ہوں نہ آپ مجھے پہچانتے ہیں، لیکن ہماری یہ ملاقات ایک ایمانی رشتے کی بنیاد پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا. اس ایمان کی دولت کی برکت سے آج ہماری یہ حاضری ہوئی. ایمان ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ایمان نہ ہو تو عمل کا کوئی اعتبار نہیں. ایمان نہ ہو تو عمل کا کوئی اعتبار نہیں. ایک مشرک، ایک خدا کا منکر، ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا، ایک نبیوں کا انکار کرنے والا کافر دنیا میں چاہے کتنے بھی اچھے اعمال کر لے، لیکن اس کے اعمال کا اللہ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں. اور ایمان ہے تو چھوٹا سا عمل بھی اگر مومن نے کر لیا تو اللہ کی ذات اس بات پر قادر ہے کہ اس چھوٹے سے عمل کی بنیاد پر اپنے فضل و کرم سے رب تبارک و تعالیٰ اس بندے مومن کو بہترین جنت نصیب فرمائے. تو یہ ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس ایمان کے رشتے کی بنیاد پر ہماری یہاں حاضری ہوئی. جیسے کہ مفتی صاحب نے شروع میں بات بتلائی تھی کہ کچھ راتیں ایسی فضیلت والی ہیں جن راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں اپنے ہم جیسے گنہگار بندوں کی طرف متوجہ ہوتی. اسی لیے ہمیں ان راتوں کی قدر کرنی چاہیے. ایک عام کوتاہی، آپ بھی میرا ساتھ دیں گے اس میں، ایک عام کوتاہی اس کی طرف میں توجہ دلانے جا رہا ہوں. چاہے شب قدر ہو چاہے شب برات، ایک عام کوتاہی آج امت میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم عشاء کے بعد، بیان کے بعد عبادت کرنا شروع کرتے ہیں. بیان ہوگا عشاء کے بعد، پھر ہم صلاۃ التسبیح پڑھیں گے، پھر ہم نوافل پڑھیں گے، پھر ہم دعائیں کریں گے، پھر ہم استغفار کریں گے. حالانکہ اسلامی اعتبار سے رات شروع ہو جاتی ہے سورج غروب ہوتے. ایک بہت بڑی کوتاہی ہے. سمجھو کہ سورج غروب ہونے کے بعد کے 2-2.5 گھنٹے چستی کے، ہم اسپھورتی میں ہوتے ہیں، چستی کے 2-2.5 گھنٹے ہمارے ایسے گزرتے ہیں ہم اس پر کوئی عبادت نہیں کرتے. حالانکہ مغرب کے بعد کا وقت اتنا سہانا وقت ہے
کہ ہر ایک کے اندر چستی ہوتی ہے، پھرتی ہوتی ہے بدن میں. چند رکعتیں اوابین کی پڑھ لی، ایک آدھ پارہ قرآن پاک کی تلاوت کر لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس چند عقیدت کے نذرانے درود پاک کی شکل میں پیش کر دیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے دربار میں بیٹھ کر یا اپنے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر، بہتر تو یہی ہے کہ اپنے گھر کے کسی کونے میں بیٹھیں اور اپنے گناہوں کا استغفار یہ ہونا چاہیے. لیکن آپ سب جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ 95% طبقہ امت کا وہ ہے کہ اتنا سارا وقت بغیر عبادت کے گزارتا ہے. میں آپ کو سناؤں، ہمارے جامعہ دھابیل میں ہمارے پیر و مرشد حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہ العالیہ کے باب میں 20-22 سال کی عمر سے حضرت کا معمول ہے. 20-22 سال کی عمر، اب تو حضرت 80 تجاوز کر چکے ہیں. 20-22 سال کی عمر سے حضرت کا معمول ہے، چاہے شب قدر ہو چاہے شب برات، حضرت جو ہے مغرب کے بعد اوابین کی ادائیگی کے بعد الحزب الاعظم جو دعاؤں کی ایک کتاب ہے جس میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری وہ دعائیں نقل کی ہیں تو تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہے. میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ وہ دعائیں ہیں جن کے قبول ہونے میں ذرہ برابر شک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دعائیں زبان نبوت سے نکلی. ظاہر سی بات ہے کہ آپ جو مانگ سکتے ہیں وہ کوئی نہیں مانگ سکتا. تو حضرت وہ کتاب ہر شب قدر اور ہر شب برات کو مغرب کے بعد پڑھ لیتے ہیں. 20-22 سال کی عمر، یعنی بالکل اگتی ہوئی جوانی سے حضرت کا یہ معمول ہے جو آج تک باقی ہے. یہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا میرے بھائیوں تاکہ ہم بھی اس پر عمل کریں. تو نیت کریں کہ انشاءاللہ ہماری زندگی باقی رہی اور ہماری زندگی میں فضیلت والی راتیں پھر ہمیں ملی عافیت کے ساتھ اللہ عطا فرمائے تو ہم جو ہے اس پر عمل کریں گے کہ مغرب کی نماز سے پہلے آ جائیں گے، مغرب کی نماز کے بعد سنن نوافل سے فارغ ہونے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، استغفار کریں گے، درود پڑھیں گے، دعائیں مانگیں گے، پھر عشاء کی نماز پڑھے. عشاء کے بعد اللہ تعالیٰ توفیق دے جتنی ہو سکے اپنے گھروں میں جا کر عبادت کرے، پھر سو جائے اور فجر کی نماز ادا کرے. یہ ہماری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزری ہوئی شمار ہو. اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے. اتنا سارا وقت ہمارا گزر گیا، ہم عبادت کرتے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ برکت والی راتیں ہیں، شب قدر ہے، شب برات ہے، عید الاضحیٰ کی رات ہے، عید الفطر کی رات ہے، اسے رجب کی پہلی رات ہے. حدیثوں میں ان راتوں کا ذکر ہے. یہ راتیں فضیلت والی راتیں ہیں. ان راتوں میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. ہمیں اپنے سارے کام کاج ایک طرف رکھ کر اپنے گھروں میں رہ کر جو ہم عبادت کر سکے، چاہے نماز پڑھ سکے، چاہے تلاوت کر سکے، چاہے تسبیح پڑھ سکے، ہم جو بھی کر سکے ہم اس کی طرف توجہ دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی عنوان پر ہمارے اجتماع ہوا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات حق نیت کے ساتھ حق طریقے سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ مختصر وقت میں کہا جائے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہماری ماں بہنوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل سے میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر یہ ایک بحث چل پڑی ہے کہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے کہ نہیں. حالانکہ بحث کرنے کا کوئی ٹاپک نہیں، ہمارے پاس بحث و مباحثہ کے لیے بہت وقت ہے، اور اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آخرت کی فکر کرنے کے لیے، قبر کی زندگی کو بنانے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. کوئی بات مل گئی، کوئی ٹاپک چھڑ گیا تو اسی ٹاپک میں بحث و مباحثہ کرنے میں ہمارے گھنٹوں گزر جاتے ہیں. نہ اس نے عبادت کی نہ اس نے عبادت کی، اور اسی پر رہ گئے کہ ثابت ہے کہ میں منع نہیں کر رہا ہوں، ایک علمی بات ہے. اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، اولیاء کرام اور بزرگان دین سے جو چیز ثابت نہ ہو ہم اسے نہیں کر سکتے. اس لیے میں بحث کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ایک علمی بات ہے.
لیکن مجھے یہ بات اس لیے بیان کرنی پڑی، کل سے میں دیکھ رہا ہوں یہی میسج ثابت ہے کہ نہیں۔ تو دو جماعتیں ہیں، ایک جماعت کہتی ہے کہ کچھ ثابت ہی نہیں، کچھ ثابت ہی نہیں ہے اس رات کے بعد، اور ایک جماعت جو ہے ایسے کام اس رات میں کرتی ہے، ایسے اعمال کرتی ہے جو نہ اللہ کے رسول سے ثابت، نہ قرآن سے ثابت، نہ حدیث سے ثابت، نہ صحابہ سے ثابت، نہ اولیاء کرام سے ثابت، کسی سے ثابت۔ تو دو جماعتیں ہیں، ایک تو بالکل سرے سے انکار ہی کر رہی ہے کہ اس رات کی کوئی حقیقت نہیں، اور ایک جماعت وہ ہے جو ایسے اعمال کر رہی ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں۔ ہمارے حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ دونوں ہی اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس رات کا ثبوت ہے، اس رات کی فضیلت حدیثوں سے ثابت ہے، بھلے سند کے اعتبار سے وہ حدیثیں کمزور ہیں، لیکن یاد رکھیے فضائل کے باب میں کمزور حدیث پر عمل کر سکتے ہیں جب اس کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث نہیں۔ ایک علمی بات ہے لیکن بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ لوگ کنفیوژن کی مبتلا ہے، تو مبتلا ہے اس میں۔ کوئی کہہ رہا ہے کل روزہ رکھو، کوئی کہہ رہا ہے نہیں رکھو، بدعت ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے اس رات میں عبادت مت کرو، بدعت ہے۔ بدعت کہنے والے سن لے، بالکل غلط بات ہے۔ اس رات میں عبادت کرنا بدعت نہیں ہے، یاد رکھیں بدعت کہنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اس لیے مفتی تقی صاحب نے بات لکھی کہ اعتدال کی بات یہ ہے کہ جتنا ثابت ہے ہم اتنا کریں گے۔ 10 سے زائد صحابہ کرام وہ روایات نقل کر رہے ہیں جن روایات میں اس رات کی فضیلت بیان کی گئی، سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، جن بہت ساری روایات جب مل جاتی ہیں تو اس میں عمل اور فضائل کے اعتبار سے مضبوطی آ جاتی ہے۔ اس لیے آج یہاں اس مجلس سے پیغام لے کر اٹھو کہ درمیانی بات پر ہم عمل کریں گے، کہ جو صحابہ نے کیا ہے وہ ہم کریں، جو بزرگان دین نے کیا ہے وہ ہم کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے صحابہ وہی کرتے ہیں جو رسول اللہ نے کیا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صحابہ وہ کر رہے ہیں جو رسول اللہ نے نہیں کیا تو میرے بھائیوں پھر تو ہمارا ایمان خطرے میں ہے۔ صحابہ تو درمیان میں واسطہ ہے، ہم صحابہ پر اگر یہ کہہ دیں کہ صحابہ نے وہ کیا جو رسول اللہ نے نہیں کیا تو پھر ہمارے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اس لیے مجھے یہ بات کہنی پڑی، یاد رکھیں درمیانی بات پر عمل کریں۔ اس رات کی فضیلتیں ثابت ہیں، بہت سارے اعمال ہیں، لیکن یہ سب انفرادی اعمال ہیں۔ اپنے گھروں میں رہ کر عبادت کریں، اپنے گھروں میں، مسجد میں ہمیں جمع ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بیان جو ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فضائل جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں، ہمیں اس رات کو کیسے گزارنا ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے، اس لیے جو ہے بیان ہوتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں جتنی توفیق دے ہم اتنی انشاءاللہ عبادت اپنے گھروں میں رہ کر کریں گے، نوافل کا اہتمام کریں۔ خاص طور پر حدیث میں جس عمل کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں مرحومین کے لیے مغفرت کی دعائیں کی۔ مرحومین کے لیے اس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعائیں کی۔ ہم بھی اپنے لیے بھی مغفرت کی دعائیں کریں اور مرحومین کے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں۔ وہ محتاج ہیں، ان کا ہم پر حق بنتا ہے، ہم انہیں ہر روز یاد کریں۔ میں تو ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ قبرستان صرف آج نہ جائے، ہفتے میں ایک دن قبرستان جائے تاکہ ہمیں ہماری موت یاد آئے، ہمارا گھمنڈ اور تکبر ٹوٹے۔ آج ہم دنیا کی رنگریلیوں میں مبتلا ہو گئے، اللہ کو بھول گئے، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو بھول گئے، اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو گئے۔ میرے پاس مال ہے تو میں ایسا جو ہے گھمنڈی اور متکبر بن بیٹھا کہ مجھے موت یاد نہیں آ رہی ہے۔ میں ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں، ہفتے میں ایک دن قبرستان جائیں اور وہاں جا کے اپنی موت کو یاد کریں، مرحومین کے لیے اثار ثواب کریں، مغفرت کے لیے دعا کریں۔ تو ایک عمل تو یہ ہے کہ اس رات میں مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، تو ہم سب اس کا اہتمام کریں، ہم اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ انہیں بخش دے، اللہ انہیں جنت میں بہترین مقام عطا فرمائے، اللہ ان کی قبر کی زندگی کو آسان فرما دے، اللہ ان کی آخرت کو آسان فرما دے۔ مرحومین کے لیے مغفرت کی دعائیں، مغفرت کی دعائیں ہمیں اس لیے کرنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، جسے مفتی صاحب نے ایک روایت کا حوالہ دیا تھا، اسی روایت میں ہے، سند کے اعتبار سے بھلے وہ روایت کمزور ہے لیکن اس سے بات ثابت ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں قبیلہ کلب کی بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور ان کو جہنم سے چھٹکارا دیتے ہیں۔ اسی لیے تو اس رات کو عربی زبان میں شب براءت کہتے ہیں۔ شب کے معنی رات اور براءت کے معنی ہے چھٹکارا، یعنی یہ چھٹکارے کی رات ہے۔ اس کو شب براءت اس لیے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بہت سے بے شمار لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھٹکارا عطا فرماتے ہیں، اس لیے جو ہے اس رات کو شب براءت کہا۔ ہم اس کو غفلت میں نہ گزاریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت سارے گنہگاروں کو بخش دیا جائے اور ہماری غفلت کی بنیاد پر، ہماری کاہلی اور ہماری سستی کی بنیاد پر بخشش سے ہم رہ جائے۔ اس لیے ہم اس رات کو بجائے غفلت کے اللہ کی یاد میں گزارنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات، آئندہ کل کا روزہ، جیسے کہ ایک حدیث شریف میں ابن ماجہ میں ہے، اور اس کے علاوہ ایک عمومی بات یاد رکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا اکثر حصہ روزہ رکھتے تھے۔ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اکثر روزے سے رہتے تھے۔ اور دوسری ایک سنت جو آج ہمارے اندر سے ختم ہو گئی، میں نے جو ہے اسکول پڑھانے والے پروفیسروں کو دیکھا ہے، میرے ساتھ پڑھانے والے نوجوان ٹیچروں کو دیکھا ہے کہ سالوں سے، جب سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تب سے ان کا اس سنت پر معمول ہے، اور وہ سنت آج ہمارے اندر سے غائب ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 3 روزے رکھتے تھے، اس کو ایام بیز کہتے ہیں، 13، 14 اور 15۔ آج ہمیں بھی اس کو معمول بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں رمضان سے رمضان کا معاملہ ہوتا ہے، میں کوئی زبردستی نہیں کر رہا ہوں، اور یہ روزے فرض بھی نہیں ہیں، لیکن سنت ضرور ہے۔ اگر ہم محمدی ہونے کے دعوے دار ہیں تو ہمیں پھر اس عشق پر دلیل پیش کرنی پڑے گی، اور دلیل یہ ہے کہ جو عمل میرے آقا نے کیا ہے ہم دل و جان سے اس عمل پر قربان ہو جائیں گے، تب جا کے ہمیں اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے کا حق۔ صرف دعویٰ کافی نہیں ہے، دعوے کے ساتھ دلیل بھی ہونی چاہیے۔ یہ دوسری بات جو میں نے کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھتے تھے، تو ہم آئندہ کل اس نیت سے روزہ رکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اکثر روزے رکھتے تھے، تو اس میں کل کا دن بھی آ جائے گا، اور 13، 14، 15 میں کل 15 تاریخ ہے تو وہ بھی آ جائے گا۔ بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس طرح روزے رکھتے ہیں 13، 14 اور 15، تاکہ ایک سنت پر پورا عمل ہو جاتا ہے۔ لیکن کل کا روزہ بھی ہم اس نیت سے رکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے اکثر ایام روزے رکھے ہیں، روایات میں ہے 25، 26 تک آپ نے روزے رکھے، 27 تک کی بھی بات لکھی ہے، تو ہم کل کا روزہ اس نیت سے رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے 3 دن کے روزے رکھتے تھے، ہم نیت کر لیں، اگر ہم اس نیت سے آئندہ کل کا روزہ رکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ ہمیں سنت کا ثواب ملے گا۔ ایک دوسرا عمل تو یہ ہے، اور تیسرا عمل جو روایت ہے، لمبی روایت ہے، میں مختصر بیان کر دوں گا کہ یہ مبارک راتیں ہیں، فضیلت والی راتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے پاپیوں کی بخشش کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، چونکہ وہاں صرف بہانہ ہوتا ہے بس۔ کسی فارسی شاعر نے کہا ہے رحمت حق بہانہ میں جوید، کہ اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے، بس اس کو بہانا چاہیے۔ بندے کی طرف سے تھوڑی سی طلب بس ظاہر ہو گئی تو اس کی رحمتیں اس پر برس پڑتی ہیں، رحمتوں کی وہ بارش برسا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالے رکھا، تو کہاں جا رہا ہے؟ فروا الی اللہ،
اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف بھاگو۔ اے انسان، تو اپنے کریم رب کو چھوڑ کر کہاں پھاپے مار رہا ہے؟ کہاں سکون تلاش کر رہا ہے؟ سکون تجھے اللہ کے پاس ملے گا، تیرے گناہوں کی بخشش اللہ کے یہاں ہوگی۔ تو ہم جو ہیں، یاد رکھیے، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے۔ تو اس فضیلت والی راتوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس فضیلت سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں چند لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو اس رات کی فضیلت سے محروم رہتے ہیں، چاہے شب براءت ہو، چاہے شب قدر ہو۔ یہ جو گناہ ہیں اتنے گناؤنے گناہ ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان گناہوں میں مبتلا لوگ شب قدر جیسی مقدس رات میں، شب براءت جیسی فضیلت والی رات میں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بے شمار بندوں کو چھٹکارا عطا فرماتے ہیں، ایسی فضیلت والی رات میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ ہستی کہہ رہی ہے کہ ایمان پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے کہ ان کی زبان سے جو بات نکلی ہے اس میں ذرہ برابر 19-20 نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اگر اس میں ہمیں اگر شک ہے، ہمیں ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ وہ آقا مدنی فرماتے ہیں کہ چند لوگ ایسے ہیں جو ان مقدس راتوں میں محروم رہ جاتے ہیں۔ سنانے کا مقصد صرف معلومات حاصل کرنا نہیں ہے، میرے اور آپ کے سننے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ بیماریاں ہمارے اندر ہے تو ہم اس کو ختم کریں، یہ بیماریاں اگر ہمارے اندر ہے تو ہم اس کو ختم کریں، تاکہ ہم بھی کہیں ان محروموں کے اندر قسمت کے پھوٹے ہوئے لوگوں میں ہمارا شمار نہ ہو جائے۔ اس لیے سنانے کا مقصد ہے۔ ایک آدمی تو وہ ہے جو شرک کرتا ہے، مشرک، خدا کا انکار کرنے والا، اللہ کے ذات کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک کرنے والا مشرک، اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شرک کے علاوہ جو چاہے گناہ میں معاف کر دوں گا، لیکن شرک کا گناہ معاف نہیں کرے گا۔ ایک آدمی اگر ایک بزنس سیٹ کیے ہوئے ہیں، اس نے ساری محنت کی ہے، اب کوئی بغیر کسی محنت کے اس میں شرکت کر لے تو دنیا میں ایک بزنس مین جس نے اپنا بزنس، اپنی تجارت محنت مشقت کر کے راتوں کو جاگ کر دن بھر پسینہ بہا کر نہ ٹھنڈی دیکھی نہ گرمی دیکھی نہ بارش، اپنی تجارت سیٹ کر لی، اور کوئی آ کے جو ہے زبردستی اس کا شریک بن جائے یا اس کو کوئی شریک کر دے، تو دنیا کا ایک انسان جو ہے اپنی تجارت میں بغیر کسی محنت کے کسی کی پاک نصیب جو ہے قبول نہیں کرتا۔ تو خالق جو تمہارا بھی خالق، میرا بھی خالق، ساری مخلوق کا خالق، تمہارا بھی مالک، میرا بھی مالک، ساری مخلوق کا مالک، جو سب کا پیدا کرنے والا، سب کی موت و حیات اس کے قبضے میں، سب کو جلانے والا، سب کو روزی دینے والا، وہی ہمیں بیماری دینے والا، وہی شفا دینے والا، وہی پیٹ بھر کر کھلانے والا، وہی ہماری حفاظت کرنے والا، یہ سب کچھ اسی کی صفات ہے کہ ہم اس رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور کسی کو شریک کریں گے تو کیسے برداشت کریں؟ مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو ایک تو ہے مشرک، اور دوسرا جو ہے کینہ پرور، اپنے دل میں دوسروں کے متعلق کینہ رکھنے والا۔ مسلمانوں، اس دل کو کینے سے پاک کرنے کی بہت ضرورت ہے، باقی اعمال سارے درے کے درے رہ جائیں گے۔ یاد رکھیں، وہ نمازیں، وہ زکاتیں، وہ عمرے اور وہ حج اور وہ خیرات کے کام اس وقت تک کام نہیں آئیں گے جب تک کہ میرا دل جو ہے ایک مومن کے متعلق صاف نہیں۔ کینہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ میں آپ کو روایت سناتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیر کے دن، سوموار کے دن اور بدھوار کے دن ہمارے اعمال اللہ کے حضور میں پیش ہوتے ہیں۔ ویسے تو ہر حال میں اللہ ہمارے اعمال سے واقف ہے، وہ اللہ تو وہ ذات ہے کہ ابھی ہمارے دل میں کیا خیال آنے والا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس ذات کے سامنے ہفتے میں 2 دن، پیر اور جمعرات، 2 دنوں میں جو ہے اعمال پیش ہوتے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے ایمان پر ثابت قدم ہوتا ہے، اس نے شرک نہیں کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ لیکن فرشتوں سے کہتے ہیں، استثناء فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ سوائے ان دو بندوں کے جن کے درمیان میں کینہ ہے، ناچاکی ہے، جھگڑا ہے، ایک دوسرے کے متعلق دل صاف نہیں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں ان دونوں کو ابھی چھوڑ دو، ابھی ان کی مغفرت نہیں ہوگی، ان دونوں کو ابھی چھوڑ دو جب تک کہ یہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ بہت بڑا پیغام ہے آج کی رات کا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آپ لوگوں کو یہ بات سناتا ہوں، میری مائیں اور بہنیں بھی سنیں۔ آج معمولی بات پر ناچا کیا، جھگڑے، گھر ویران ہو گئے، خاندان اجڑ گئے۔ جو خاندان ہمارے بڑے بوڑھوں نے محنتیں کر کے، مشقتیں کر کے، جن کے رگوں ریشے میں محبتیں پلا دی تھی، آج آنے والی ان نسلوں نے معمولی بات پر ان محبتوں کو ختم کر دیا۔ محبتیں جو صدیوں کی تھی وہ دشمنیوں میں بدل گئی، اور ایک دوسرے کے متعلق کینہ ہم نے پیدا کر لیا، دلوں کو گندا کر لیا، آپس میں عداوتیں پیدا کر لی۔ کہاں جائیں گے ہم؟ ایسی عداوتیں اپنے دلوں میں بٹھا کر، ایک دوسرے کے متعلق کینے پال کر ہم اللہ کو کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ اللہ ہم سے اس وقت راضی ہوگا جب کہ اللہ کے بندے ہم سے راضی ہوں۔ یاد رکھے، ہم کسی مومن کے بات میں کینہ رکھ کے زندگی گزاریں گے تو اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ یہ دنیا 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ یہاں کسی کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہاں جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ سبھی سنایا گیا، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی بھی بھروسہ نہیں۔ اس لیے آج کی اس مجلس کا سب سے اہم پیغام، اگر کوئی ابھی عشاء کے بعد گھر جا کر سو جائے، فجر پڑھ لے، نقصان نہیں ہے اس کا، لیکن اگر آج کی رات کے بعد بھی میری صبح ایسی ہو رہی ہے کہ ابھی بھی میرا دل کینے سے پاک نہیں ہوا ہے، بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ یاد رکھیے، مغفرت نہیں ہوتی ہے، کینہ ختم کرے۔ کیسی دشمنی، کیسی عداوت! قاطع رحم کو بھی اللہ کے رسول نے اس میں شمار کیا، رشتہ داریوں کو ختم کرنے والا یہی بنیاد ہوتی ہے۔ کینہ پیدا کر لیا، اب یہ کینہ بڑھے گا، رشتہ داریاں ختم ہوگی۔ گاؤں میں محبت کا ماحول تھا، ختم ہو گیا، اور اس کا آغاز ہوا بدگمانی سے۔ بدگمانی سے آغاز ہوتا ہے۔ میں نے آج پہلے سے نیت کی تھی، میں آپ کو یہی باتیں سناؤں گا۔ فضائل تو ہم سب جانتے ہیں، ان فضائل کو باقی رکھنے کی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اس پر توجہ نہیں ہے۔ ہاں، تسبیحات میں پڑھ لیتا ہوں، تہجد میں پڑھ لیتا ہوں، عمرے میں کر لیتا ہوں، خیرات و صدقات میں کر لیتا ہوں، یہ سب نیکی کے کام ہیں۔ ہم سب کی زندگی ان نیکیوں میں گزرنی چاہیے، ہم اسی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ لہذا ہم سب کی زندگی کا مقصد تو نیکی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس اللہ کو منانا ہے، فضائل حاصل کرنا ہے۔ ان فضائل کے حصول کے ساتھ ساتھ اہم محنت یہ ہے کہ فضائل کو باقی رکھنے کی فکر ہے۔ تو یاد رکھیے، بدگمانی سے آغاز ہوتا ہے۔ میں آپ کو سناؤں، ایک فوجی جو ہے فوج میں تھا، سالوں کے بعد آیا، اب سالوں کے بعد شادی ہو رہی ہے، شادی کی 2-3 مہینے گھر پر رہا، پھر فوج میں چلا گیا۔ اب 2 سال کے بعد واپس آ رہا ہے، شادی کر کے 2-3 مہینوں کے بعد چلا گیا، اب 2 سال کے بعد واپسی ہو رہی ہے، گھر قریب آ رہا ہے، اور ابلیس لعین اپنا کام کر رہا ہے۔ ادھر اس نوجوان کے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈال رہا ہے کہ تو 2 مہینے شادی کے ہوئے تھے اور چلا گیا تھا، اب 2 سال کے بعد آ رہا ہے، تیری بیوی نے یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، اس سے دوستی کی ہوگی، اس سے تعلق قائم کیا ہوگا۔ یہ خیالی پلاؤ، یہ شکوک و شبہات وہ گھر کے قریب آ رہا ہے، اور شیطان یہ وسوسے ڈالتا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، اپنی بیوی سے اعتماد ختم کروا رہا ہے۔
اب یہ اپنے محلے میں داخل ہوتا ہے، اس کا یہ شک اور زیادہ مضبوط ہونے لگتا ہے۔ وہ یہ طے کرتا ہے کہ میرے پاس اپنی بندوق ہے، میں دیکھوں گا، اگر مجھے ایسا لگا کہ واقعی ایسا ہے، میری بیوی نے ایسا کوئی کام کیا ہے، میں اسی بندوق سے اس کو ڈھیر کر دوں۔ یہ شیطانی وسوسہ۔ اور وہ جیسے ہی اپنے گھر کے قریب آتا ہے، اتفاق یہ ہوتا ہے کہ اس کی بیوی کھڑکی میں سے جھانک کر کسی کو اشارہ کر رہی تھی۔ اس کی بیوی کھڑکی میں سے جھانک کر کسی کو اشارہ کر رہی تھی۔ اب تو اس کے شک کی اور مضبوطی ہو گئی، اس نے وہیں سے اپنی بیوی کا نشانہ لگایا اور اس کو ڈھیر کر دیا۔ اب جب گھر میں آیا اور تحقیق کی تو پتہ چلا، دیکھیے بدگمانی، ہم میں سے ہر ایک کو یہ تجربہ ہو چکا ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ گھر میں آیا، تحقیق کی تو پتہ چلا گھر میں ایک بڑا سانپ نکلا ہوا تھا، کوئی مارنے والا نہیں تھا، تو مجبوری کی بنیاد پر کھڑکی سے وہ کسی کو بلا رہے تھے سانپ کو مارنے کے لیے۔ اور یہ وہاں سے دیکھ کر یوں سمجھا کہ وہ جو خیال مجھے آ رہا ہے وہ بالکل سچ ہے، اب کیا لکھوں، اب وہ تو دیر ہو گئی۔ ایسی بدگمانی۔ ایک آدمی ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور بوگی میں بیٹھا ہوا تھا، ڈبے کے اندر اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی اس سیٹ پر کبھی اس سیٹ پر۔ اب بیٹھنے والے کہہ رہے ہیں بدتمیز ہے، اس کے بچے ادب نہیں سکھایا ہے، سلیقہ نہیں سکھایا ہے۔ ہمارے لیے تو کہہ دینا آسان ہے، ظاہر کو دیکھ کر بدگمانی کر لینا آسان ہے، اب یہ بدتمیز کہہ رہے ہیں، جو ہے بے ادب کہہ رہے ہیں، جس کے جی میں جو آیا وہ سوچ رہا ہے اس کے اولاد کے بارے میں۔ اب کہنے والا اس سے کہتا ہے، بھائی اپنی اولاد کو تھوڑا سلیقہ سکھا دیتے، ادب سکھا دیتے کہ وہ تمیز سے بیٹھتے، یہ کیا ہے؟ کبھی یہاں بیٹھتے ہیں کبھی وہاں، کبھی گاڑی میں ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھم مچا رکھا ہے۔ تو اس بندے نے جواب دیا کہ مجھے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ میرے بچے جو ہیں بدتمیزی کر رہے ہیں، بے ادبی کر رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں آپ کو کہ بدگمانی، دیکھیے لوگ تو بدگمانی کر رہے ہیں کہ بدتمیز ہے، بے سلیقہ ہے، بے ادب ہے۔ کہ بندہ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ یہ ادھم مچا رہے ہیں، یہ بے ادبی کر رہے ہیں، کہ بدتمیزی کر رہے ہیں، لیکن میں ان بچوں کو کیسے منع کروں؟ اور میں تمہیں کیا بتاؤں، میں ان بچوں کو ان کی ماں کے جنازے میں لے کر جا رہا ہوں، میں ان بچوں کو ان کی ماں کے جنازے میں لے کر جا رہا ہوں۔ اب تم بتلاؤ ان بچوں کو کیسے روک سکتا ہوں، میں کیسے ان کو ڈانٹ سکتا ہوں؟ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان کے کانوں کی سنوائی ختم ہو جائے گی، جب وہ سنیں گے کہ ان کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ مسلمانوں یہ حال، رونا آتا ہے ہمیں سے۔ یہ کوئی مسلمان گھرانہ ہے کہ بات میں بدگمانی، بات میں بدگمانی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے، ہم ہر ایک کے بات میں حسن ظن رکھیں، ایمان کا حصہ قرار دیا ہے اچھا گمان۔ آغاز بدگمانی سے ہوتا ہے۔ بدگمانی، دو آدمیوں کے دیکھا محلے میں کہ دو آدمی کھڑے ہیں، اب میں نے ان کو دیکھ کر یہاں شروع کر دیا کہ میری بات کر رہے ہیں، اب اس سے بھی دشمنی اور اس سے بھی دشمنی۔ اب کوئی ایسا اتفاق ہو گیا تو اور مضبوطی ہو جائے گی اس کی، اور کی نہ۔ ایسے موقع پر شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ آمنے سامنے بیٹھ کر صفائی کر دے، اس خیالی پلاؤ کو اور زیادہ پکنے نہ دے، باقی زندگیاں اجیرن ہو جائے گی، کبھی سکون نہیں ملے گا۔ یاد رکھے، گاڑی، بنگلے، دولت، ایئر کنڈیشن روم سکون نہیں دے سکتے ہیں جب تک کہ خدائی تعلیمات کو فالو نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے، ملینر پڑے ہوئے ہیں دنیا میں، جن کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن سکون کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیے، غریب فقیر مسلمان جو خدائی تعلیمات کو فالو کر رہا ہے، نبوی تعلیمات کو فالو کر رہا ہے، حقیقت میں عاشق رسول ہونے کا ثبوت پیش کر رہا ہے، سڑکوں پر بھی اطمینان سے سو جاتا ہے، دھوپ میں بھی اطمینان سے سو جاتا ہے، بارش میں چھت نہ ملے تو بارش میں بھی اطمینان سے سو جاتا ہے۔ وہاں سکون ہے، یہاں سکون نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک خدائی تعلیمات کو چیلنج کر رہا ہے اور ایک اپنے آپ کو عاجز، محتاج، فقیر، حقیر سمجھتے ہوئے بندہ اور غلام بنا کے اللہ کے روبرو پیش کر رہا ہے۔ تو وہاں بغیر پیسوں کے سکون مل رہا ہے، بغیر دولت کے راحت مل رہی ہے، اور یہاں سب کچھ ہونے کے باوجود ایک منٹ کی نیند نہیں مل رہی ہے۔ سوسائڈ کرتے ہیں لوگ، کیوں سوسائڈ کیا؟ مال نہیں تھا کہ نہیں، اتنی فیکٹریاں تھی،
اتنی آمدنی تھی کہ سوسائڈ کیوں کیا کہ سالوں سے رات بھر نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے سوسائڈ کرتے ہیں۔ یہ حالات ہیں۔ کیا سناؤں میں تمہیں، کیسی عداوت ہے؟ اب مجھے بتلاؤ، ایسی رات کی رات، میں کہتا ہوں راتوں کی راتیں بھی مل جائے نہیں تو ہمارا کام بننے والا نہیں۔ میں بات صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں بھائی؟ حقیقت ہے۔ کیسی عداوت ہے؟ ہمارے شیخ حنیف صاحب لوہاروی دعوت برکاتہ نے سنا ہے ایک موقع پر، سگے بھائیوں کی عداوت، ہمارے پیروں تلے سے زمین ہٹ جائے ایسے واقعات میں آپ کو سنا سکتا۔ سگے بھائیوں کی عداوت، سالوں سے انبن ہے، سالوں سے انبن ہے سگے بھائیوں میں، اور ایک بھائی جو ہے اس میں سے کینسر کی خطرناک بیماری میں مبتلا ہے اور آخری اسٹیج پر ہے، سمجھو چند دن کا مہمان ہے ڈاکٹروں کی زبان میں، حالت بالکل خراب ہو چکی ہے، کسی قابل نہیں رہا ہے وہ۔ اب مولانا خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کے بھائی کو کہا کہ بھائی دیکھ، اب جو ہو گیا سو ہو گیا، ساری زندگی تم دونوں نے بات نہیں کی، عداوت رکھی، دشمنی رکھی، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ختم کر دیا، تم نے رشتہ داری توڑ دی۔ حالانکہ بھائی کا رشتہ تو کیسا ہوتا ہے؟ بھائی تو بھائی ہوتا ہے، لیکن چلو سو ہو گیا، سب کھو گیا، لیکن اب وہ بالکل اپنی موت کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اب تو جا کے اس کے پاس معافی شافی کر لیں، جہاں موقع ہے پھر یہ نہیں رہے گا، تھوڑی دیر اس کے پاس جا کے بیٹھ لیں۔ دل پسیج جانا چاہیے تھا، پتھر بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاوے، پتھر بھی پگھل جاوے، لیکن اس بھائی نے کیا جواب دیا؟ سناتے سناتے ڈر لگتا ہے کہ مسلمان بھی ایسا جواب دے سکتا ہے، رسول اللہ کو ماننے والا کا جواب ہو سکتا ہے۔ اس بھائی نے حضرت سے کہا کہ حضرت میں تو انتظار میں تھا کہ وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو اور اس کو بے چینی ہو، بے قراری ہو، اس کی رات دن کی نیند حرام ہو جائے، وہ چلائے، وہ خوب تڑپے۔ میں تو انتظار میں تھا، سالوں سے میں منتظر تھا کہ میرا بھائی ایسی بیماری میں مبتلا ہو، اور آج مجھے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے، خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ مسلمان ہے، اب یہ دعویٰ کرے محمدی ہونے کا یا عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرے، ظاہر سی بات ہے۔ سوچو لوگ، سوچو۔ ہمارے ایک مفتی صاحب نے سنایا انگلینڈ کا واقعہ کہ میاں بیوی کی ایسی ناچاکی اور ایسا قطع تعلق کہ 17 سال سے دوسرے سے بات نہیں کرتے میاں بیوی، اور کوئی میں قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، آنکھوں دیکھا حال بیان، ذرہ برابر کے مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، یہ امت کے حالات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کینہ رکھنے والا اور رشتہ داریوں کو ختم کرنے والا ان راتوں میں بھی اللہ کی جو مغفرت کی ہوائیں چلتی ہیں، جو جھونکے چلتے ہیں، اللہ کی جو رحمتوں کی بارش برستی ہے، ان رحمتوں سے محروم رہتا ہے، مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ اس لیے اہم ترین پیغام ہے آج کی اس مجلس کا، ہم میں سے ہر ایک اول وہلے میں، چاہے تم نوافل بعد میں پڑھ لیں، اول وہلے میں اس کی فکر کریں کہ اپنے آپس کی ناچاکیوں کو ختم کریں، اپنی دشمنیوں کو ختم کریں، اپنی عداوتوں کو ختم کریں، اپنے دل کو کینے سے بالکل صاف کریں، پہل کریں، پہل کریں۔ دنیا والوں کے سامنے چھوٹے ہو جاؤ گے لیکن اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام ملے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتے ہیں۔ اس لیے مرد بھی سنے، ماں بہنیں بھی سنے، آگے نہ بڑھائے۔ آج کل ہمارے گھروں کا حال یہ ہے کہ مائیں اور بہنیں اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیتی ہیں کہ خالہ سے ہماری انبن ہے، وہاں میں نہیں جانے کا ہے شادی۔ باپ اپنے اولاد کو تعلیم دیتا ہے کہ چچا کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، ان کے گھر ہمیں نہیں جانا ہے، ماموں کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، ان کے یہاں کوئی فنکشن ہے، کوئی خوشی کا موقع ہے، کوئی موت میت کا موقع ہے، ہمیں نہیں جانا ہے۔ باپ کی تعلیم، اب سوچئے تعلیم کس کی تھی؟ اب جانتے ہیں، آپ نے زمانے جاہلیت کو پڑھا ہے، یہ تعلیم مسلمانوں کی نہیں تھی، یہ زمانے جاہلیت کے کافروں کی تعلیم تھی کہ مرنے والا یوں کہتا تھا کہ فلاں سے ہماری دشمنی ہے، اس کو باقی رکھو۔ یہ مسلمانوں کی تعلیم نہیں ہے۔ اب یہ مائیں اور یہ بہنیں یہ سوچیں کہ ہماری گود میں جنید بغدادی پیدا ہو، شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہو، وقت کا کوئی ولی پیدا ہو، کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ جب ہماری تعلیمات یہ ہیں، تو ہماری تربیت کا مقام یہ ہے، کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ضرورت ہے اس بات کی ہم بھی عداوتیں ختم کریں،
کینوں سے اپنے دلوں کو صاف کر دے، پہل کرے، اپنے آپ کو جھکائے۔ آپ کوئی چھوٹے باپ کے نہیں ہو جانے والے، آپ کا ویلیو بڑھے گا۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر گارنٹی دیتا ہوں، اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جھکائیے اپنے آپ کو، پہل کرے، آپ اپنے رشتہ داروں سے ملے، ابھی فون ملائے، ان سے معافی مانگے، جو ہے نام کی معافی نہیں، واقعی معافی مانگے، اللہ راضی ہو جائے گا، گناہوں پر بخشش کا قلم پھیر دے گا۔ اس کے یہاں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، اس کی رحمتوں کی بارش ان گنت ہے، بے حساب ہے، وہاں کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نبوی تعلیم ہے، اس کو فالو کر لے، اس پر عمل کر لے۔ ابھی کچھ نہیں گیا، ابھی اس مجمع میں بیٹھ کر نیت کر لے، نیتوں پر مدار ہے، نیت کر لے، باقی آگے اللہ کا کام ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کا نافرمان، والدین کی نافرمانی کیا سناؤں میں تمہیں، کیا سناؤں؟ ماں باپ کو آج کل کیا سمجھتے؟ جن ماں باپ نے اپنی گاری کمائی لگا کر پڑھایا، آگے بڑھایا، جن ماں نے لقمے بنا بنا کے کھلایا، رات بھر ہم پیشاب کرتے رہتے تھے، گلے بستر پر سو کر وہ ماں ہمیں سوکھے بستر پر سلاتی تھی، اور وہ جوان 15 سال کی عمر ہوتی ہے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے اور ادھر اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے، جوانی کے نشے میں ایسا دودھ ہو جاتا ہے، ایسا پاگل ہو جاتا ہے۔ وہ میری جوان بہن جوانی کے نشے میں ایسی پاگل ہوتی ہے کہ باپ کو یوں کہتی ہے میں چاہے جو کروں میں کچھ کہنے کا حق نہیں ہے۔ یہ مسلمان جوان بیٹی کا جواب ہے، اور جواب ہے، یہ کہانی اور قصہ نہیں، یہ جواب ہے ہماری بیٹیوں کے، یہ جواب ہے ہمارے نوجوان بھائیوں کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا جوانوں کان کھول کر سن لو، ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کے حقوق ادا نہ کرنا، ماں باپ کو ناراض کرنا ایک اتہاس ہے، ایک تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے جو ہم لکھ رہے ہیں، ہمارے بچے ہمیں دکھائیں گے۔ یہ تاریخ تم نے سالوں پہلے لکھی تھی، ہمارے بچے دکھائیں گے۔ آج تو جوانی میں نشے میں ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتے، ان کو دھتکارتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ ارے گالیاں دینے کی بات چھوڑو، قریب کے علاقے کی بات کراؤ۔ ہمارے علاقے میں ایک گاؤں کا واقعہ سناؤں میں آپ کو۔ ایک جوان نے اپنے باپ کی اتنی پٹائی کی کہ اس باپ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا۔ اور کیسے علاقے کی بات کر رہا ہوں؟ جو پسماندہ نہیں ہے، جاہلیت کا علاقہ نہیں ہے، ان پڑھوں کا علاقہ نہیں ہے، دینی تعلیم کی کوئی کمی نہیں ہے، ایسے علاقے کی بات کر رہا ہوں کہ باپ کی اتنی پٹائی کی جوان بیٹے نے کہ اس باپ کو ہاسپٹلائز ہونا پڑا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ ہم اتہاس لکھ رہے ہیں، ہم ایک ہسٹری تیار کر رہے ہیں، ہمارے بچہ میں دکھائیں دیکھو یہ تم نے لکھی تھی۔ وہ جوان جو یہاں بیٹھ کر یہ خیالات کی دنیا میں گھوم ہیں کہ اس کی اولاد اس کی فرما بردار بنے، اور جو بہنیں یہاں بیٹھ کر یہ خیالات میں گھوم ہیں کہ اس کی گود سے اللہ والے پیدا ہو، ایسے اولادیں پیدا ہو کہ اس کی فرما بردار بنے، میں ان بیٹیوں کو اور ان بیٹوں سے کہوں گا پہلے تم اپنے ماں باپ کی قدر کر لو، پھر دیکھیے تمہارے گھر میں کیسے اولاد پیدا ہوتی ہے، تمہاری نسلیں کیسی فرما بردار بنتی ہیں۔ لیکن ماں باپ کو اپنانا پڑے گا، ماں باپ کو راضی کرنا پڑے گا، ان کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے۔ میں سنا رہا تھا کہ سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، تو آخرت کا عذاب کا نمبر 2 پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں اس کو سزا دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو دنیا ہی میں سزا ملتی ہے۔ اس لیے موقع ہے، پوچھئے آپ ان کو جن کے ماں باپ نہیں رہے ہیں، جائیں گے آج وہ قبرستان میں، اپنی ماں کی قبر پر کھڑے ہو کر ماں کو یاد کر کے روئیں گے، اپنے باپ کو یاد کر کے روئیں گے۔ پوچھئے کہ ماں باپ کیا نعمت ہوتی ہے تو قدر کر لے، فرما برداری کر لے، ان کو ناراض کیا ہے ان کو منائے، روئے ان کے سامنے۔ چاہے آپ 4 بیٹوں کے باپ ہیں، 4 اولادیں ہیں آپ کی 40-50 سال کی عمر ہو گئی ہے، ماں باپ زندہ ہیں تو روئے ان کے سامنے، منائے،
ماں چاہے بچہ کیسا بھی سلوک کرے، اس ماں کی ممتا کے جوش آنے میں ذرہ برابر بھی دیر نہیں ہوتی۔ اللہ نے اس کو ایسی محبت دی ہے، ایسی محبت دی ہے جیسے مرغی جو ہوتی ہے نہیں، اپنے بچوں کو اپنے پروں کے اندر اپنے چوزوں کو سمیٹ لیتی ہے۔ ماں 90 سال کی ہو جائے اور بیٹا 70 سال کا ہو تو بھی ماں کی وہ ممتا ہوتی ہے جو اس بیٹے کے بچپن میں تھی۔ بیٹے کے اندر محبت کم ہو جاتی ہے کہ ماں باپ کے اندر نہیں ہوتی۔ آپ جوان ہو گئے، آپ نے شادی کر لی، آپ کی بیوی آ گئی، بچے بھی ہو گئے آپ کے یہاں، ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ان بچپن میں جو محبت ماں باپ کو آپ سے تھی وہی محبت ماں باپ کو آج بھی آپ کے ساتھ ہے۔ آپ گھر نہیں آئے ہیں، اس ماں کو آج بھی دن نہیں آئے گی جب تک آپ گھر نہیں آئے۔ ماں باپ کو مناؤ، راضی کرو، ان کے حقوق ادا کرو، ان کو ناراض کر کے ہم جنت ہرگز نہیں کما سکتے۔ جنت چاہیے تو ماں باپ کو راضی کر لے، ماں باپ کی خدمت کر لے، ماں باپ کو منا لے، ان کے حقوق ادا کرے، ماں باپ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائی، ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے لوگ اپنے ماں باپ کے نافرمان بن جائیں گے اور اپنی بیوی کے غلام بن جائیں گے۔ نوجوانوں کے باب میں حضور نے قیامت کی علامتوں میں سے فرمایا کہ جوان چوراہوں پر، کھیل کے میدانوں میں، مجلسوں میں اپنے نوجوان دوستوں کے ساتھ پارٹیاں کرے گا، خوشیاں منائے گا، اور گھر میں آئے گا ماں باپ کے سامنے تو منہ بگڑا ہوا لے کر آئے گا، ان کے سامنے کسی قسم کی خوشی کا اظہار نہیں کرے گا، جیسے ماں باپ سے ناراض ہو، ماں باپ نے ان کا سب کچھ برباد کر دیا ہو، ویسے منہ چڑھا کر ماں باپ کے سامنے آئے گا کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، اس ذمہ داری کی کرسی پر بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنا رہا ہوں۔ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں، کہیں ہم بھی اس حالات کے بہاؤ میں بہہ نہ جائے، اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ماں باپ کو بھی راضی کر دیں۔ یہ کام ہمیں یہ بھی کرنا ہے، ہم ہمارے ماں باپ کو راضی کر دیں۔ اب بہت سارے حضرات وہ ہوں گے جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے، بہت سی مرتبہ ہوتا ہے پہلے ہم واقف نہیں تھے، اتنی تعلیم نہیں تھی، ماں باپ کے حقوق ادا نہ کر سکے، ان کی جیتے جی ان کو راضی نہ کر سکے۔ اب یہ نعمت تو ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی، اب ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس اب بھی راستہ باقی ہے۔ جن کے ماں باپ نہیں رہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ کے کام کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں۔ اللہ نے مال دیا ہے تو ان کے ایصال ثواب کے لیے، صدقہ جاریہ کے لیے، ان کے لیے کوئی نیکی کا کام کر دے، کوئی خیرات کا کام کر دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کا نامہ اعمال بند کر دیا جاتا ہے، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی وہ جاری رہتے ہیں۔ ان میں ایک عمل وہ ہے کہ آدمی نے مرنے کے بعد پیچھے ایسی اولاد چھوڑی ہو جو نیک ہو اور اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہو، تو ایسے ماں باپ کے لیے مرنے کے بعد بھی عمل جاری رہتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ہم سب اپنے ماں باپ کے لیے نیک بن جائیں، ان کے لیے دعائیں کرنے والے بن جائیں، ان کے لیے استغفار کرنے والے بن جائیں۔ موقع ہے، زندگی سے فائدہ اٹھا لیں۔ اور بھی چند لوگ ہیں زنا کرنے والے، شرابی، اور اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے۔ یہ ٹخنوں کے نیچے ازار رکھنا تو ایسا گناہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ جو حصہ ٹخنوں کے نیچے کا جو ہے، جس کے ازار چھپا رہی ہے، وہ حصہ جو ہے جہنم کی آگ میں جلے گا۔ آج دنیا کا دستور دیکھیں، ہاں انگریزوں کے کہنے کی بنیاد پر میرے جوان نے اپنا گھٹنا کھول لیا اور نیکر پہن کے گھوم رہا ہے، انگریزوں کے کہنے کی بنیاد پر، فرنگی کلچر کی بنیاد پر، یورپی کلچر کی بنیاد پر اپنا گھٹنا کھول دیا، اور آقا کے حکم پر اپنا ٹخنا بھی اس مسلمان نے نہیں کھولا۔ یہ کیسی محبت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو 1400 سال پہلے کہہ کر چلے گئے کہ مرد حضرات اپنی ازار، اپنی لنگی، اپنا جبہ ٹخنوں کے اوپر رکھے، اور ہم اس کو مان نہیں رہے ہیں۔ اور یورپی کلچر نے ہمیں سکھایا کہ نائٹی پہنے، نیکر پہنے، ہم ان کو مان کر گھٹنے کھول بیٹھے، اور حضور کی تعلیمات کو فالو کر کے ٹخنے کھولنے کے لیے تیار ہوئے تھے۔ اور اس سے بھی زیادہ گئی گزری بات کیا ہو گئی؟ جن عورتوں کو یوں کہا گیا، یہ تعلیم دی گئی کہ اپنے ٹخنوں کو چھپائے، آج ان کا حال یہ ہے کہ
کہ پنڈلی تک وہ ازاریں پہنتی ہے، اور جن مردوں کو یوں کہا گیا کہ اپنے ٹخنوں کے اوپر ازار کو رکھے وہ ٹخنوں کے نیچے ازار پہنتے ہیں۔ بالکل الٹا سسٹم ہو گیا۔ پھر حالات کا رونا رو رہے ہیں کہ یہاں مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے، فلاں پروپیگنڈا کر رہا ہے، فلاں پلان بنا رہا ہے، فلاں جگہ اتفاق ہو کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے پلان بن رہے ہیں۔ پہلے ہم اپنے آپ کو کوسے، اپنے اعمال کو کوسے۔ اگر مسلمان صحیح معنی میں مسلمان بن کے رہے تو میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلا نہیں سکتی ہے۔ حضرات صحابہ کے واقعات پڑھو، حیات الصحابہ دیکھو، صحابہ جہاں گئے ہیں وہاں اللہ کی ہر مخلوق نے صحابہ کرام کے سامنے اپنا سر جھکا دیا ہے۔ وہ افریقہ کے جنگل صحابہ کے لیے جانوروں نے خالی کر دیے تھے، اس لیے کہ صحابہ حقیقت میں مسلمان تھے۔ اور آج کا مسلمان ڈر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آج کا مسلمان حقیقت میں مسلمان باقی نہیں رہا ہے۔ ضرورت ہے اس کی طرف توجہ دیں۔ اور میرے بھائیوں، مغفرت کی رات ہے، ہم انسان ہیں، بشر ہونے کے ناطے ہم سے گناہ ہو جاتے، بالکل بس بات ختم کر رہا ہوں، بشر ہونے کے ناطے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چاہے پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی، صبح کا بھٹکا ہوا شام کو گھر واپس آ جائے اس کو بھٹکا ہوا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ہم صبح کے بھٹکے ہوئے ہیں، زندگی کا سورج کب غروب ہو جائے پتہ نہیں ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو، اس اللہ کی رحمت کے جوش میں آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ وہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، اس کو 70 نہیں ہزاروں ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم آتا ہے۔ بندہ چاہے کتنا گنہگار ہو، وہ ایک بت کا پجاری پوری زندگی یا صنم پکارتا رہا، اے بت پکارتا رہا، ایک مرتبہ بس اس کی زبان سے یا صمد کا لفظ نکل گیا، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی اور اس کی مغفرت کا پروانہ مل گیا۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، ہمارے گناہوں کی اس کے دربار میں کوئی حیثیت نہیں۔ اس کی معافی کے سامنے، اس کی مغفرت کے سامنے، اس کے تھاتے مارتے ہوئے رحمتوں کے سمندر کے سامنے ہمارے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے مجمع میں بیٹھنے والا کوئی بھی مایوس نہ ہو، کوئی بھی نا امید نہ ہو، سچے پکے معنی میں توبہ کر لے، اللہ کو راضی کر لے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا مسلمانوں کہ میرا اور تمہارا رب ہماری توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے مثال دے کر سمجھایا کہ ایک بندہ جنگل بیابان میں اپنا اونٹ لے کر جا رہا ہے، اس اونٹ کے اوپر اس کا سارا ساز و سامان رکھا ہوا ہے اور اس کا اونٹ گم ہو جاتا ہے۔ تلاش کرنے کے بعد بھی اونٹ ملتا نہیں ہے اس کو، وہ نا امید ہو کر سو جاتا ہے۔ اب ایک دم سے اس کی آنکھ کھلتی ہے، اپنے اونٹ کو سامنے پاتا ہے، اپنے اونٹ کو بالکل سامنے پاتا ہے، تو خوشی کے مارے اس کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں کہ اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا معبود ہوں۔ حالانکہ کہنا کیا چاہیے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا معبود ہے، لیکن اس کی زبان سے کیا جملہ نکل گیا کہ اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا معبود ہوں۔ یعنی ایسا جملہ اس کی زبان سے خوشی کے مارے نکل گیا۔ اللہ کے رسول، یہ تو کافرانہ جملہ ہے، اس کی زبان سے نکل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے خوشی کے مارے اس نے ایسا کہہ دیا، یعنی اتنا خوش ہوا کہ اس کی زبان سے جملہ نکل گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی گنہگار بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے سے بھی زیادہ اپنے بندے کی توبہ پر خوش ہوتے ہیں۔ اتنا کریم رب ہے، اتنا مہربان رب ہے، پھر مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کیوں نا امید ہوں؟ ہمارا اللہ اتنا بڑا ہے، میں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی کا رستہ بدلنے کی ضرورت ہے، طریقہ بدلنے کی ضرورت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ 3 باتیں یاد رکھیں، ابھی اس مجلس میں طے کر لیں۔ ہم نے جو گناہ کیے ہیں اب گناہ سے توبہ کر لے اور بار بار ان گناہوں کو یاد کرتے رہنے کی ضرورت نہیں، یاد رکھیں۔ تو اللہ کے سامنے توبہ کر لی، اب یقین کر لیجئے کہ ہماری بخشش ہو گئی انشاءاللہ۔ البتہ 3 باتیں یاد رکھیں، جو گناہ ہم نے کیے ہیں ان گناہوں پر ہمیں شرمندگی ہونی چاہیے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، میں نے اتنے بڑے اللہ کی نافرمانی کی، میں نے اللہ کو ناراض کر دیا، گناہ پر شرمندگی۔ جو گناہ کیا ہے اس گناہ پر شرمندگی، اور جس گناہ میں ہم مبتلا ہیں اس سے اپنے آپ کو نکالیں۔
اس سے اپنے آپ کو نکالے۔ کوئی سود کھا رہا ہے اپنے آپ کو وہاں سے ہٹائے، کوئی جوا کھیل رہا ہے اپنے آپ کو ہٹائے، کوئی دھوکہ دے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے تجارت میں، اپنے آپ کو اس گناہ سے نکالے۔ نمبر 2 پر یہ کام کرنا ہے کہ جس گناہ میں ہم مبتلا ہیں اس گناہ سے ہم نکل جائیں۔ اور نمبر 3 پر یہ پختہ عزم کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے، ہمت کے ساتھ یہ عزم کرنا ہے کہ اللہ آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ میں کہتا ہوں ہمت سے ارادہ بھی کرو، اللہ سے توفیق بھی مانگو، اللہ سے صلاحیت بھی مانگو، وہ اللہ صلاحیت دے گا گناہ سے بچنے کی، وہ اللہ توفیق دے گا گناہ سے بچنے کی، تو انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچ جائیں گے۔ یہ 3 کام۔ اور تیسرا کام جو ہے وہ یہ ہے، اگر کسی بندے کا حق ہم پر باقی ہے تو اس حق کو چکانے کی سب سے پہلی فکر کریں۔ باقی ہم ہوتے رہیں گے اللہ کے سامنے، کسی کے پیسے دبائے ہیں، کسی کی زمین ہم نے دبائی ہے، تو ہم پہلے اس حق کو ادا کریں۔ پیسے نہیں دے سکتے ہیں، جائے اس کے پاس، مہلت مانگے، معافی کی اس کے پاس ریکویسٹ کرے، درخواست کرے، باقی ہم توبہ کرتے رہے اور اس بندے کا حق ادا نہ کریں۔ تو توبہ کے جو شرائط ہیں ان میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ بندوں کا جو حق ہمارے ذمے ہے ان حق کی ادائیگی کرے تو ہماری توبہ مکمل ہوگی۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کسی قسم کی کوئی مایوسی ہے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں دھمکے کی چوٹ اعلان کرتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے پیغمبر اعلان کر دو، اے پیغمبر تم کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہوں نے گناہ کر کر کے، رب کی نافرمانی کر کر کے اپنی ذاتوں پر ظلم کر رکھا ہے، اے پیغمبر ایسے بندوں سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ اعلان کر رہے ہیں، کوئی منصاب، کوئی مولوی، کوئی جماعت کا ذمہ دار، کوئی عام آدمی اعلان نہیں کر رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں اور رسول کے ذریعے اعلان کروا رہے ہیں۔ اعلان کر دو، ان بندوں کو کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ رب ایسا مہربان ہے، ایسا دیالو ہے، وہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ اب جب اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں، اللہ ہمیں بلا رہے ہیں، پھر بھی ہم نہ جائے، پھر اللہ کو راضی نہ کرے، اپنے گناہوں کی ندامت کرتے ہوئے اس کے سامنے روئے نا کہ جوان چند قطرے گرم گرم آنسو کے بہا دے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ جوانوں کے چند قطروں نے امت کے مستقبل کو بدل دیا۔ آپ تاریخ مطالعہ پڑھیے، جوانوں کی راتوں کی آہ سحرگاہی نے امت کے مستقبل کو، امت کے فیوچر کو بدل کے رکھ دیا۔ اس لیے جو ہے آج کی رات کے کچھ اہم پروگرام تھے، باتیں بہت کہنی تھی لیکن چونکہ وقت بھی ہو گیا ہے، کافی وقت میں نے آپ کا لے لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ انفرادی عبادتیں کرے، آپ جو کچھ بھی کر سکے، جتنا ہو سکے جمع ہو کر عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو آپ پڑھیے، دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے علاوہ جو نوافل عبادت ہیں ان کو آپ تنہائی میں کرتے تھے، اپنے حجرہ شریفہ میں کرتے تھے، مسجد نبوی میں نہیں کرتے تھے۔ کہ انفرادی عبادتیں کریں۔ مائیں اور بہنیں بھی ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ ابھی مفتی محمود صاحب بارگولی تشریف لائے تھے ہمارے وہاں، یہ بات ایک عمل ہے، اس لیے میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ حضرت نے یہ بات کہی تھی کہ ہر جگہ یہ بات پھیلاؤ، عشاء کی وتر کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرو روزانہ۔ عشاء کی وتر کے بعد 2 رکعت نفل بیٹھ کر ادا کریں، اور اس میں آخری قاعدے کے اندر جب دعائے معصورہ پڑھ لے تو پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو ہر مسلمان کو یاد ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہماری طرف سے قبول کر لیجئے، بے شک آپ ہی سننے والے، آپ ہی جاننے والے ہیں۔ ہمارے بچوں کو بھی یہ دعا یاد ہے، جوانوں کو بھی یاد ہے، بوڑھوں کو بھی یاد ہے، ماں بہنوں کو بھی یاد ہے۔ تو عشاء کی وتر کے بعد 2 رکعت نفل بیٹھ کر ادا کرے، اور ان 2 رکعت میں آخری قاعدے کے اندر
یہ دعا پڑھیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور دعا پڑھتے پڑھتے یہ تصور ہو کہ اللہ دین بھر میں تیری توفیق سے جو کچھ بھی نیکی کے کام ہو گئے ہیں اللہ تو اسے ہماری طرف سے قبول کر۔ ایک نبی کی مانگی ہوئی دعا ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی اس وقت یہ دعا مانگی تھی، اس لیے اپنی زندگی میں اس کو عملی جامہ پہنائے اور ہر ایک ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ہم روزانہ جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اور اس میں آخری قاعدے میں دعائے ماثورہ کے بعد یہ نبوی دعا ہے جو قرآن پاک میں مذکور ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ دعا ہم ضرور پڑھیں گے۔ اور ایک دوسرا عمل حضرت نے بتلایا تھا، مسلمانوں آج ارتداد کی لہر پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، ان گنت مسلمان بچیوں کے مرتد ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ہمارے واپی سے لے کر چھاپی تک کا تم سروے کر لیجئے، پچھلے دنوں میں ہماری کئی بچیاں مرتد ہو چکی، اپنا گھرانہ چھوڑ دیا، خون کے آنسو رونے پڑیں گے۔ مسلمان بیدار نہیں ہوئے، ماں باپ نے اپنے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی تو خون کے آنسو رونے پڑیں گے۔ اپنے معاشرے کو ٹھیک بناؤ، اچھا بناؤ۔ حضرت نے ایک عمل بتایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ طیبہ ہمارے بچے کو یاد ہوتا ہے۔ حضرت نے کہا، دیکھیے گھر کے ذمہ دار حضرات سنیں، مائیں بہنیں سنیں، روزانہ ایک وقت پورے دن میں بہتر یہ ہے کہ صبح میں اپنے گھر کے تمام افراد کو جمع کر کے 3 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا دیں، اجتماعی پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یاد رکھیے نیکی کا کام ہے۔ اجتماعی طور پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے بچوں کو جمع کر کے پڑھائے، اور ان کو ایک مرتبہ اس کا ترجمہ بھی پڑھ کر سنائے۔ یاد رکھے انشاءاللہ ہمارے گھر، ہماری نسلیں، ہمارے علاقے ارتداد سے محفوظ رہیں گے۔ اور تیسرا کام، اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھانے کی فکر کرے۔ شب برات کی رات سے یہ پیغام میں آپ کو سنا رہا ہوں، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے بات فرمائی ہے کہ جب ارتداد کی ہوائیں اس زمانے میں پھیلی اور گاؤں کے گاؤں مرتد ہو گئے، اس وقت انہوں نے دورہ کیا، انہوں نے سروے کر کے بتلایا کہ جن گاؤں میں بچے ناظرہ قرآن پڑھنا جانتے تھے ان گاؤں میں ارتداد نہیں گھس سکا۔ ناظرہ قرآن تو 3 باتیں، وتر کے بعد 2 رکعت نفل بیٹھ کر ادا کرے اور اس کے آخر میں وہ دعا پڑھے۔ نمبر 2 پر روزانہ اپنے گھر میں یہ معمول بنا لے کلمہ طیبہ پڑھنے پڑھانے کا۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے گھروں میں، اپنے مکاتب میں بچوں کو بھیجے اور ناظرہ قرآن کا اہتمام کرے۔ جن جوانوں کو ابھی ناظرہ پڑھتے نہیں آتا ہے بھی فکر کرے، دنیا کے کاموں کے لیے ہم تیاریاں کرتے ہیں، یا آخرت کا کام ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھنے کی فکر کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں کہی گئی ہے اللہ رب العزت ہمیں اس پر پوری زندگی عمل کرتے ہوئے ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔
رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا رازق الطفل الصغیر یا جابر العزم الکثیر یا حرد الضعفاء یا کنز الفقراء یا غفار الذنوب یا ستار العیوب۔ پروردگار عالم تیری ذات بری اعلیٰ و ارفع ہے، تو بڑا عالی شان ہے، تیری ذات تمام عیوب اور خامیوں سے پاک اور صاف ہے۔ اے باری تعالیٰ ہم گندی زبانوں سے تیری پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ تو بہت پاک ہے، تو بڑے عالی شان ہے، کہ اللہ کبریائی تیری چادر ہے، تو بہت بڑا ہے، کہ اللہ سارے صفات ہم تیرے لیے مانتے ہیں، ہم تیری ذات میں بھی تجھے تنہا مانتے ہیں، تیری صفات میں بھی تجھے تنہا مانتے ہیں، تیری خدائی میں بھی ہم تجھے تنہا مانتے ہیں۔ تیرے علاوہ ہمارا معبود کوئی نہیں، تیرے علاوہ ہمارا مالک کوئی نہیں، تیرے علاوہ ہمارا خالق کوئی نہیں۔ ہمیں روزی دینے والا تو ہے، ہمیں اولاد دینے والا تو ہے، ہمیں زندگی دینے والا بھی تو ہے، ہمیں موت دینے والا بھی تو ہے، ہمیں بیماری اور شفا دینے والا بھی تو ہے۔ رب کریم ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، یا اللہ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک ہم گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یا اللہ زندگی کی وہ کون سی گھڑی ہے اللہ جسے ہم تیرے سامنے پیش کر سکے؟ اللہ تو نے کیسی کیسی نعمتیں دی، تو نے جوانی دی، تو نے صحت و تندرستی دی، تو نے مال دیا، تو نے راحت و سکون دیا۔ یا اللہ ساری نعمتیں استعمال کر کے ہم نے تیری نافرمانی کی۔ یا اللہ ہماری یہ کیسی بے وفائی ہے، ہم کیسے ناقدرے ہیں، رب کریم ہم کیسے ناشکرے ہیں۔ یا اللہ ہم تیرے بارگاہ میں معافی چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہم کیسے بھی ہیں، بندے تو تیرے ہی ہیں، نام تو تیرا ہی لیتے ہیں۔ یا اللہ ہمارا ایمان و یقین ہے کہ تیرے علاوہ ہمارے گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں، تیرے در کے علاوہ وہ کون سا در ہے جہاں جا کر ہم اپنے دکھرے سنا سکے۔ اللہ تیرا ہی تو در ہے جہاں ہم اپنے دکھرے سنا سکتے ہیں۔ دنیا والوں کو سنائیں گے، گھر گھر جا کر وہ بیان کریں گے، دوستوں کو بیان کریں گے، وہ تو پھیلا دیں گے ہماری باتوں کو، ہمارے دکھوں کو، ہمارے گناہوں کو۔ ایک تیرا ہی تو در ہے جہاں آ کر ہم بے تکلف بات کر سکتے ہیں، ہم اپنے دکھرے سنا سکتے ہیں، ہم اپنی مرادیں مانگ سکتے ہیں، اپنی مشکلات رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے تو ہی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ رب کریم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ رات کے اندھیروں میں، دین کے اجالوں میں، جان کر انجانے میں، صغائر کبائر جتنے بھی گناہ کیے ہیں، تیری جتنی بھی نافرمانیاں کی ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے اولاد کے گناہوں کو بخش دے، ہمارے والدین کے گناہوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کے گناہوں کو بخش دے، ہمارے بھائی بہنیں، دوست احباب رشتہ دار اور پوری امت مسلمہ اور خصوصاً تمام مرحومین کے گناہوں کو بخش دے، تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے کئی بھائی، ہماری کئی بہنیں گزشتہ شب برات کو ہمارے اس مجمع میں شریک ہوگی، اس مسجد میں انہوں نے عشاء کی نماز ادا کی ہوگی، آج وہ نہیں رہے، آج وہ محتاج بن گئے، آج وہ منتظر ہیں کہ ان کے رشتہ دار ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے۔ اے رب کریم ہم پوری امت کے تمام مرحومین کے لیے تیری بارگاہ میں مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، ان کی بھی مغفرت فرما اور ہماری بھی مغفرت فرما، ہمارے زندوں کی بھی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، بہت گندے ہیں، لیکن بندے تیرے ہیں۔ تو ہزاروں ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ اگر ماں اس کو غصے ہو جائے تو اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے، لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ ماں تیرے گھر کے باہر رہوں گا، کہیں بھی راتیں گزار لوں گا، کہیں بھی کھانا کھا لوں گا، انہیں میری ماں
تیری ممتا مجھے کہاں ملے گی؟ وہ بچہ گھر واپس آتا ہے، ماں اس پر غصے ہوتی ہے، میرے گھر سے چلا جا۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ ماں تجھے جو کرنا ہے کر لے، میں تیرے در کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اے اللہ، تو ایسی 70 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں کروڑوں ماؤں سے زیادہ اپنے گنہگار بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہم بھی تیرے گنہگار بندے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں پر بخشش کا قلم پھینک دے۔ اللہ، آج بھی ہماری مغفرت نہ ہوئی تو کون سا دن ہے اس دن میں ہماری مغفرت ہوگی؟ یا اللہ، ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، ہماری بخشش فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، آئندہ گناہوں سے بچا لے۔ جن گناہوں میں ہم مبتلا ہیں اس سے بچنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرما، صلاحیت بھی عطا فرما، ہمت اور حوصلہ بھی عطا فرما، نفس و شیطان کے مکر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ، بہت سے حضرات بیمار چل رہے ہیں، ان کو شفا عطا فرما، امت کے تمام بیماروں کو شفا یابی نصیب فرما۔ کئی ہمارے مسلمان بھائی بہن اسپتالوں کے اندر ایریا رگڑ رہے ہوں گے، ان کی بھی چاہت ہوتی ہوگی کہ آج کی اس رات میں ہم اپنے گھروں میں عبادت کرتے، گھر میں بچوں کو تلقین کرتے، بچوں کو بتلاتے کہ اس رات کی کیا حقیقت ہے، کہ وہ ہسپتالوں میں ہیں۔ یا اللہ، ان کو شفا عطا فرما۔ کئی مسلمان بھائی بے گناہ قید و بند میں محبوس ہیں، اللہ ان کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما۔ کئی مسلمانوں نے التجائے کی یہ درخواست کی، ہم جانتے ہیں 1 سال کے بچے کو چھوڑ کر کئی سالوں سے مولا ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بے گناہ جیلوں میں بند ہیں، ان کی اولادیں جوان ہو گئی، اللہ ان کی بیویوں کی زندگیاں بڑھاپے کو پہنچ چکی، لیکن آج تک وہ گھر واپس نہ آ سکے۔ یا اللہ، تیری ذات کے علاوہ کسی کا حکم نہ آسمانوں میں چلتا ہے اور نہ زمین میں چلتا ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے، تیری طاقت کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ، آج کی اس بابرکت رات میں ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، ایسے تمام مسلمانوں کو قید بند سے رہائی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما دے۔ بہت سارے مقروض ہیں، ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں صورت غیب سے پیدا فرما دے۔ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے جوان بیٹیوں کی حفاظت فرما، ہمارے اولادوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر جو بھی دعائیں مانگی ہیں ہم اپنے لیے اور پوری امت کے لیے مانگتے ہیں، عطا فرما۔ جن شرور اور فتنوں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، ہم اپنے لیے اور پوری امت کے لیے پناہ مانگتے ہیں، پناہ عطا فرما۔ ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے، جو رہ گیا ہے اپنے خزانے غیب سے عطا فرما دے۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو ہمارے اپنے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں صحابہ، تبع تابعین، اولیاء کاملین، بزرگان دین، اور خاص طور پر اصحاب بدریین کے صدقے میں قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔